بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ اسم معرفہ کی اقسام کے کلپ نمبر 3 میں ہم نے اسم ضمیر کی حالتیں پڑھی۔ کلپ نمبر 4 میں ہم اسم معرفہ کی تیسری اور چوتھی قسم یعنی اسم اشارہ، اس کی اقسام اور اسم موصول پڑھتے ہیں۔ اسم اشارہ وہ اسم جس میں کسی شخص، چیز یا جگہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہو اسم اشارہ کہلاتا ہے، یعنی ایسا نام جس کو کسی شخص، چیز یا جگہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کو اسم اشارہ کہتے ہیں۔ مثلا وہ گیند، یہ گھر وغیرہ۔ ان مثالوں میں وہ اور یہ اسم اشارہ ہیں۔ کہتے ہیں جس چیز یا شخص کی طرف اشارہ کیا جائے اسے اشارہ لیا کہتے ہیں۔ مثالوں میں گیند اور گھر اشارہ لیا ہیں۔ اسم اشارہ کی اقسام۔ اسم اشارہ کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسم اشارہ قریب یعنی نزدیک۔ نمبر 2 اسم اشارہ بعید یعنی دور۔ اسم اشارہ قریب وہ اسم جو قریب کے شخص، جگہ یا چیز کی طرف اشارہ کرے اسم اشارہ قریب کہلاتا ہے، یعنی ایسا نام جسے کسی شخص، جگہ یا چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، وہ شخص، جگہ یا چیز جو ہمارے قریب ہے یعنی نزدیک ہے، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو نام استعمال کیا جاتا ہے اس کو اسم اشارہ قریب کہا جاتا ہے۔ مثلا یہ، اس، انہیں، یہاں وغیرہ۔ پیارے بچوں اسم اشارہ قریب کی تعریف مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ جملہ نمبر 1 یہ میری کتاب ہے۔ نمبر 2 انہیں آم پسند ہیں۔ نمبر 3 یہاں بیٹھ جاؤ۔ نمبر 4 اس لڑکی کا گھر کہاں ہے۔ نمبر 5 ان بچوں کے پاس پھل ہیں۔ ان جملوں میں یہ، انہیں، یہاں، اس، ان اسم اشارہ قریب ہیں کیونکہ انہیں قریب کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اسم اشارہ بعید وہ اسم جو کسی دور کے شخص، جگہ یا چیز کی طرف اشارہ کرے اسم اشارہ بعید کہلاتا ہے، یعنی ایسا نام جسے کسی ایسے شخص، چیز یا جگہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے جو دور ہے، یعنی وہ ابھی پہلے تو تھا نا نزدیک یعنی قریب تھا، لیکن ابھی جو ہے وہ دور ہے، تو اس کے لیے استعمال کیا جائے اس کو اسم اشارہ بعید کہا جاتا ہے۔ مثلا اس، ان، انہیں، وہ، وہاں وغیرہ۔ پیارے بچوں اسم اشارہ بعید کی تعریف مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ جملہ نمبر 1 وہ میری کتاب ہے۔ نمبر 2 انہیں آم پسند ہیں۔ نمبر 3 وہاں بیٹھ جاؤ۔ نمبر 4 اس لڑکی کا گھر کہاں ہے۔ نمبر 5 ان بچوں کے پاس پھل ہیں۔ پیارے بچوں ان جملوں میں وہ، انہیں، وہاں، اس، ان اسم اشارہ بعید ہیں، یعنی یہ وہ نام ہیں جو دور کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جن کو استعمال کیا گیا ہے۔ اسم معرفہ کی چوتھی قسم ہے اسم موصول۔ وہ اسم ہے جس کے بعد جب تک کوئی جملہ یعنی صلہ نہ لگایا جائے اس وقت تک اس کا پورا مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ جس جملے سے اسم موصول کا مطلب واضح ہو اسے صلہ کہتے ہیں، اور وہ جملہ جس سے بات مکمل ہو اسے جواب صلہ کہتے ہیں۔ مثلا جو محنت کرتا ہے انعام پاتا ہے۔ اس فقرے میں جو اسم موصول ہے، محنت کرتا ہے صلہ ہے اور انعام پاتا ہے جواب صلہ ہے۔ اسم موصول میں جتنی، جس نے، جس کا، جتنا، جو کہ، جو کچھ، جس کو، جنہیں، جیسا وغیرہ شامل ہیں۔ پیارے بچوں اسم موصول ایسا اسم ہے، ایسا نام ہے کہ جس کے بعد ہم کوئی جملہ جب تک نہیں لگاتے ہمیں اس کا پورا مطلب سمجھ میں نہیں آتا۔ اسم موصول کی تعریف ہم جملوں سے سمجھتے ہیں۔ نمبر 1 جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ نمبر 2 جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو ان جملوں میں جس، جیسا جو ہے وہ اسم موصول ہیں۔ اگر ہم صرف جس لکھیں تو اس کے بعد کوئی بھی جملہ نہ لکھیں، کوئی ہم الفاظ نہ لکھیں تو ہمیں اس جس کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اس کے بعد جیسا جو ہے وہ بھی اسم موصول ہے، اگر ہم اس کے بعد کوئی جملہ نہیں لگاتے، کوئی جملہ نہیں لکھتے تو ہمیں اس کا مطلب جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ پیارے بچوں آپ کے لیے گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے اسم اشارہ کی اقسام اور اسم موصول کی تعریفیں اور مثالیں یاد کرنی اور کاپی پہ لکھنی ہیں۔